لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد المحدود ولا نعت الموجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياء برحمته ومولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا على قيام يوم الدين اما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاذا حسین فارفو ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر عزیزان محترم، بہت طولانی گفتگو نہ کرتے ہوئے چند جملوں میں اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ ایام عزا کے دن چل رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے عشر اولا ختم ہوا اور عشر ثانی بھی ختم ہونے کو ہے۔ یہ ایام عزا کے دن کتنی تیزی سے ختم ہو جاتے ہیں کہ جب 2 مہینہ 8 دن ختم ہوتا ہے تو ہر انسان کے دل میں خلش رہتی ہے کہ جس طرح سے مجھے اپنے مولا کا غم منانا چاہیے تھا ہم نہیں منا پائے۔ لیکن محرم کی دیکھیے بچوں کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بزرگ بہرحال جانتے ہیں کہ ہم اپنا محرم کامیاب کب مانیں کہ ہمارے درمیان محرم آیا تھا۔ اگر محرم کے پہلے ہم جیسے تھے، محرم آیا اور چلا گیا، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو گویا ہمارے پاس محرم نہیں آیا۔ تو جو ہے اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو گویا محرم نہیں آیا۔ محرم کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان مجلسوں میں بیٹھنے کے بعد، ذاکرین سے سننے کے بعد اپنے گریبان میں جھانکے کہ اس مجلس کی وجہ سے ہی ہم اپنے اندر کچھ تبدیلی لے آئیں۔ اگر پوری مجلس میں 100 لوگ بیٹھے ہیں، اس میں ایک انسان کوئی ایسا ہو کہ جس کے اندر تبدیلی آ جائے گی تو سمجھیے پوری کی پوری مجلس کامیاب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اور اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی عمر ہی کیا ہے، زندگی بہت ہے، پھر توبہ کر لیں گے، زندگی بہت بھی ہے، زندگی نہیں بھی ہے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوا ہوں تو خود سے اتر جاؤں گا۔ جب اس نبی کو مہلت نہیں ملی چند لمحے کی، جس کی حکومت پوری دنیا پہ تھی، تو ہم آپ کیا اوقات رکھتے ہیں؟ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ عزیزو، حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ یقیناً کسی بھی قوم والوں کے سامنے اگر آپ نام حسین لے لیں گے تو وہ فوراً یہ تو کہی دے گا کہ یہ حسین کون ہے، میں جانتا ہوں۔ تو جو ہے نا یہ معجزہ ہے۔ 1400 سال گزر گئے واقعات کربلا کے، آج بھی ہمارے سامنے بیان ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہوا ہے۔ تو جو ہے نا یہ کربلا کا معجزہ ہے، یہ امام حسین کا معجزہ ہے۔ ورنہ کوئی بھی غم ہو، کتنا بڑا ہی غم کیوں نہ ہو، آدمی 2-4 سال 10 سال میں بھول جاتا ہے، لیکن 1400 سال بیتنے کے بعد آج بھی واقعات کربلا ہمارے سامنے جب بیان کیے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تازہ واقعہ ہے۔ امام حسین سے یزید سے کوئی پرسنل دشمنی نہیں تھی، بس یزید کا یہ کہنا تھا کہ حسین میرے ہاتھوں پہ بیعت کر لو، اور حسین کا یہ کہنا تھا کہ میں بیعت
نہیں کروں گا. بس یہی اتنی لڑائی تھی. یزید چاہتا تھا جتنا بھی حلال محمدی ہے اس کو حرام کر دیا جائے، جتنا بھی حرام محمدی ہے اس کو حلال کر دیا جائے. حسین اٹھے، میں نہیں ہونے دوں گا ایسا. اور باقاعدہ جب امام حسین کو ولید کے دربار میں بلایا گیا، دیکھیے تاریخ میں امام حسین نے کوئی ایسا موقع دیا ہی نہیں کہ تاریخ میں کوئی یہ لکھ سکے کہ حسین ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا. تو جو ہے نا ولید کے دربار میں جب امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا تو امام حسین اکیلے گئے، دربار کے اندر اکیلے گئے. باقی ساتھ میں جو تھے جناب عباس تھے، علی اکبر تھے، جناب قاسم تو سب کو باہر چھوڑ دیا. ولید کے پاس پہنچے، سب سے پہلے ولید نے انتقال کی خبر دی، معاویہ کے انتقال کی خبر دی. اب کسی کی موت کی خبر سننے کے بعد دو ہی چیز ہوتی ہے، یا تو آدمی خوش ہوتا ہے، اگر دشمن اہل بیت مرا تو آدمی خوش ہوتا ہے، اور اگر کوئی اپنا مرا تو آدمی غمگین ہوتا ہے. اگر اس خبر کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام خوشی کا اظہار کرتے تو تاریخ کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا اس کا تو باپ مرا تھا، یہ خوش ہو رہے تھے. اگر یہ خوش نہ ہوتے تو یزید ایسا نہ کرتا. تو جو ہے نا اگر امام حسین غم کا اظہار کرتے تو تاریخ کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ ان کے مرنے پہ امام حسین نے خود گریہ کیا، خود غمگین ہوئے. اب نہ مولا غمگین ہو سکتے ہیں نہ مولا خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں. جیسے اس نے کہا ان کا انتقال ہو گیا، امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جو ہے نا پھر جب بیعت کا سوال ہوا تو مولا نے صاف انکار نہیں کیا ہے، یہ نہیں کہ میں بیعت نہیں کروں گا. کہا دیکھو ایسا ہے، یہ مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ایک کمرے کے اندر بیٹھ کر کے یہ گفتگو پوری نہیں ہو سکتی. اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرو، کل جب سب لوگ آئیں گے وہیں فیصلہ ہو جائے گا. وہ تو ولید مان بھی چکا تھا، لیکن مروان جو بغل میں بیٹھا ہوا تھا کہا ولید کیا کر رہا ہے، اگر حسین چلے گئے تو پھر تو گردے پان نہیں پائے گا. تب امام حسین نے آواز کو بلند کیا اور جناب عباس اور ایک بار تلوار لے کر کے دربار میں داخل ہوئے. تو مولا نے کوئی موقع نہیں دیا ہے. دوست تو چھوڑیے، امام حسین راستے میں ہے. بھئی راستے میں آدمی اتنا ہی سامان لیتا ہے جتنی ضرورت ہو. راستے میں حر کا لشکر ملا، مولا نے کیا کہا یہ لشکر جو آ رہا ہے یہ پیاسا ہے، اسے سیراب کرو. تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ لشکر حر کا اتنا پیاسا تھا کہ لوگوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی. مولا نے کہا ان کو سیراب کرو، ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ. اور تاریخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ خود مولا حسین حر کے پاس گئے، اور جب حر کے منہ پہ مشک کا دہانہ کھولا گیا تو وہ اتنا پیاسا تھا کہ اس کے منہ سے پانی باہر آ رہا تھا. مولا نے خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. اور جب پورا لشکر سیراب ہو چکا تو وہی حر اٹھا، اور اٹھنے کے بعد مولا کے لجام فرش پہ ہاتھ ڈال دیا. آپ آگے نہیں جا سکتے. لجام فرش مطلب سمجھتے ہیں؟ آج کے زمانے میں کسی کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دینا. اس زمانے میں گھوڑے کی لگام پکڑ لی جاتی تھی. یہ ہے حسین، جانتے ہیں کہ دشمن ہے لیکن پورے لشکر کو سیراب کیا. یہی وجہ تھی کہ شب عاشور حر ٹہل رہا ہے. بار بیٹے نے آگے پوچھا بابا آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں. کہا بیٹا میرے قریب آؤ. حر کا بیٹا قریب آیا. کہا بیٹا یہ آوازیں سنو.
کہ ایک بار حور کا بیٹا کہتا ہے بابا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. کہ ایک بار حور نے کہا بیٹا ان آوازوں کا ذمہ دار میں ہوں، حسین حق پر ہیں، یزید باطل ہے، تو بابا ارادہ کیا ہے؟ کہا بیٹا میں نار سے نکل کے نور کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں یزید کی طرف سے نکل کے حسین کی طرف جانا چاہتا ہوں. ارباب اعضا حر کا غلام، حر کا بیٹا، ایک چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا. اب حر ہے جو حسین کی جانب جا رہا ہے، لیکن حر نے کہا بیٹا ان ہاتھوں نے بڑی خطائیں کی ہیں، اے بیٹا ایسا کرو میرے ہاتھوں کو باندھ دو اور مجھے آقا کے پاس اس عالم میں لے کے چلو کہ جیسے کوئی غلام کسی آقا کے پاس جاتا ہے. ارباب اعضا حر کا بیٹا اور غلام، یہ چھوٹا سا قافلہ، بیٹا جو ہے حر کو لے کر کے حسین کی طرف چلا. کہ ایک بار حر نے آواز بلند کی اللہ اکبر. کہا بیٹا کیا؟ ایک بار بیٹے نے آواز بلند کی اللہ اکبر. حر نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا اصحاب حسین چلے آ رہے ہیں ہمارے استقبال کے لیے. کچھ دور اور بگڑے، پھر بیٹے نے تکبیر کہی اللہ اکبر. بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا عباس چلے آ رہے ہیں، علی اکبر چلے آ رہے ہیں، قاسم چلے آ رہے ہیں. ابھی کچھ دور بیٹا اور بڑھا تھا کہ ایک بار آواز بالکل بدل گئی. بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا غضب ہو گیا، آقا حسین خود چلے آ رہے ہیں ہمارے استقبال کے لیے. کہ ایک بار حر نے کہا اے بیٹا جب وہ آقا قریب آ جائے تو اشارہ کرنا. بیٹے نے اشارہ کیا، حر نے اپنے کو حسین کے قدموں میں گرایا. اے آقا کیا میری بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کہ ایک بار حسین نے حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا. اے حر کیا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا؟ تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے. اور باب اعضا حسین کہتے ہیں حر تو حسین کا اس وقت مہمان ہوا ہے کہ جب حسین تیری مہمان نوازی کوزے آپ سے نہیں کر سکتا، خیمے کے سائے میں بیٹھ جا. یہ خبر جیسے ہی خیمے میں پہنچی حر آیا ہے. ابھی تک جب بھی حر کا نام آیا تو کوئی مصیبت سامنے آتی تھی. کبھی حر آیا تو لجام فرد پہ ہاتھ رکھا، کبھی حر آیا تو خیام حسینی ہٹائے گئے، کبھی حر آیا تو بچوں کا پانی بند ہو گیا. اب جو زینب نے سنا حر آیا ہے، کہے فضا ذرا جا کے پتا حر کیوں آیا ہے. فضا در خیمہ پر آئی، اے آقا حسین شہزادی جاننا چاہتے کہ حر کیوں آیا ہے. کہے اے میری ماں کی کنی فضا جا کے میری بہن سے کہہ دو حر ہماری مدد کے لیے آیا ہے. فضا نے جا کے زینب سے بتایا شہزادی حر آقا کی مدد کے لیے آیا ہے. کہ ایک بار زینب کہتی ہے اے فضا ایک زحمت اور ہے، جا کے حر کو میرا سلام کہہ دو. فضا در خیمہ پر آئی، اے حر تو خوش نصیب ہے، علی کی لاڈلی تجھے سلام کہہ رہی ہے. حر نے اپنے منہ پہ تماچے مارے. ہاں وہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلام کو سلام کریں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.